زی نیوز کے پرائم ٹائم شو کے خلاف سی جے پی کی نیوز براڈ کاسٹنگ اتھارٹی سے شکایت۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑکانے کے لیے استعمال کرنے کا الزام، شو ہٹانے اور عوامی معافی کا مطالبہ۔ یو پی میں ایک بار پھر مدارس نشانے پر، 4000 مدارس کی فنڈنگ کی ATS جانچ تیز۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے تمام اضلاع سے طلب کی مدارس کی تفصیلی رپورٹ۔ بڑی عمارت والے مدارس کی تعمیر کے مالی ذرائع کی بھی چھان بین۔ آسامی مسلمانوں کے خلاف وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی زہر افشانی کے خلاف سماجی کارکنوں نے بلند کی آواز۔ سابق IAS افسر ہرش مندر نے پولیس میں کی شکایت۔ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان بازی کی ویڈیو ہو رہی ہیں وائرل۔ যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হ'লে 4 টকা দি দিব। بنگالی مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے تبصروں پر مولانا محمود مدنی کا سخت ردعمل۔ بیانات کو فاشزم سے کیا تعبیر۔ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے مداخلت کی بھی کی اپیل۔ بولے ایک برادری کو نشانہ بنانے کا رجحان ملک گیر خطرہ۔ وزیر اعلیٰ کے نفرتی بیانات کی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی کی مذمت۔ بیانات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے سو موٹو نوٹس لینے کا کیا مطالبہ۔ مسلمانوں سے پرامن رہنے کی بھی کی اپیل۔ سونے چاندی کی قیمتوں میں تاریخی تیزی کے بعد بری طرح کریش کر گیا چاندی۔ ایک ہی دن میں تقریباً 25% کی گراوٹ، 1 لاکھ روپے فی کلو تک کمی۔ یو پی میں بی جے پی کا اندرونی خلفشار منظر عام پر۔ ایودھیا میں نائب وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں بی جے پی لیڈروں کی سٹیج پر ہاتھا پائی، تو مہوبہ میں وزیر سوتنتر دیو سنگھ کے پروگرام میں جھڑپ کی ویڈیو وائرل۔ کانگریس کا ملک گیر منریگا بچاؤ سنگرام تیز۔ کئی ریاستوں میں سڑکوں پر احتجاج۔ دہلی میں بڑے مظاہرے، 125 دن کا جھوٹا شور، منریگا چور کے گونجے نعرے۔ کانگریس کی عوام سے بھی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی موت کے بعد بیوی سنیترا پوار بنیں گی مہاراشٹر کی اگلی نائب وزیر اعلیٰ۔ NCP کا قیادت سنیترا کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ طیارہ حادثے میں گزشتہ دنوں گئی تھی اجیت پوار کی جان۔ اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروشوں پر حملے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معاملے میں ایک نیا موڑ۔ اب حملہ کی اہلیہ نے شال فروشوں پر ہی لگایا الٹے چھیڑخانی کا الزام۔ مذہبی بنیاد پر کشمیری نوجوانوں پر گزشتہ دنوں ہوا تھا حملہ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیریوں کے خلاف بڑھتی ہراسانی پر کیا تشویش کا اظہار۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ جھڑپیں جاری۔ 6 کلومیٹر کے دائرے میں موبائل انٹرنیٹ بند۔ ممنوعہ تنظیم جیش محمد کے 3 دہشت گردوں کی موجودگی کا دعویٰ۔ امریکہ کا سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ بڑا دفاعی معاہدہ۔ سعودی عرب کو $9 ارب کے پیٹریاٹ میزائل سسٹم کی ڈیل منظور۔ $6.67 ارب کا دفاعی پیکج۔ اسرائیل اور جنوبی افریقہ کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی سفیر کو 72 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا دیا الٹیمیٹم۔ سوشل میڈیا پر افریقی صدر کے خلاف توہین آمیز بیانات کے بعد کارروائی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے درمیان ایران میں جوہری تنصیبات مضبوط بنانے کی سرگرمیاں تیز۔ سیٹلائٹ تصاویر سے نیتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات پر دوبارہ تعمیراتی سرگرمیوں کا انکشاف۔ بیلسٹک میزائل سے جڑی سائٹس پر بھی سرگرمیاں بحال ہونے کا دعویٰ۔ کشیدگی کے درمیان عرب ممالک کی دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل۔ سعودی عرب، ترکی، قطر کے دونوں فریقوں سے بیک ڈور رابطے۔ ٹرمپ کا موقف بھی تبدیل، کہا جوہری پروگرام روکنا مقصد، ڈیل نہ ہونے پر سخت کارروائی کے بھی دیے اشارے۔ ایران کے خلاف ٹرمپ کی دھمکیوں پر سابق ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کی وارننگ۔ کہا عراق کی غیر قانونی جنگ سے پہلے کی دھمکیوں جیسے ہیں ٹرمپ کے بیانات۔ انسانی جانوں اور علاقائی تباہی کو نظر انداز کرنے کا ٹرمپ پر لگایا الزام۔ غزہ پٹی میں سیز فائر کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری۔ مغازی کیمپ پر صہیونیوں کا فضائے حملہ، 2 فلسطینی شہید، 6 زخمی۔ عام شہریوں کے اجتماع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اہل غزہ کے لیے بڑی مدت بعد جزوی راحت کی خبر۔ غزہ امن بورڈ کے سربراہ کا پیر سے رفح گزرگاہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ طلبہ، مریض اور پھنسے شہریوں کے لیے نئی امید۔ بندش کے باعث ہزاروں مریض علاج سے ہو گئے تھے محروم۔
14 سال بعد پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازیں بحال. ڈھاکہ سے کراچی پہلی نان سٹاپ فلائٹ روانہ. سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دے کر شیخ حسینہ نے اپنے دور میں بند کر دی تھی ڈائریکٹ فلائٹ. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں.